کا ہے۔ یہی پیغام شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی کا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ آپ نے اپنی اس بین الاقوامی جماعت اور تنظیم کا نام ہی منہاج القرآن رکھا ہے، کیونکہ کائنات کی سب سے قیمتی شے قرآن ہے اور قرآن سے کچھ باہر نہیں ہے، تو جو منہاج قرآن کا ہو پھر ساری کائنات اس میں سما جاتی ہے۔ پھر وہ منہاج معاشی مسائل کا حل بھی دیتا ہے کیونکہ وہ قرآن کا منہاج ہے، وہ معاشرتی مسائل کا حل بھی دینا جانتا ہے کیونکہ وہ قرآن کا منہاج ہے، وہ تمہیں تمہارے روحانی مسائل کا حل بھی دینا جانتا ہے کیونکہ وہ قرآن کا منہاج ہے، وہ تمہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے بھی آشنا کرتا ہے کیونکہ وہ قرآن کا منہاج ہے، وہ تمہیں تمہارے سیاسی مسائل کا حل بھی دیتا ہے کیونکہ وہ قرآن کا منہاج ہے۔ اسی لیے شیخ الاسلام نے اس جماعت کا نام منہاج القرآن رکھا ہے۔ یہ قرآن کے علوم و فنون کی عظیم جماعت ہے، یہ قرآن کے علوم و فنون کے پرچار کی جماعت ہے، یہ قرآن کے علوم و فنون کے فہم و فراست کی تبلیغ کی جماعت ہے، اور پھر اس کے اندر بیان کردہ احکام و مسائل پر عمل درآمدگی کی جماعت ہے۔ قرآن کیونکہ مظلوموں کے حق کے لیے کھڑا ہونا سکھاتا ہے، اس لیے اہلیان منہاج القرآن مظلوموں کے حق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ قرآن اندھیروں میں علم کے نور سے روشنی پھیلانے کا کہتا ہے، اس لیے اہلیان منہاج القرآن علم کی روشنی سے اندھیروں میں اجالا بکھیرتے نظر آتے ہیں۔ قرآن غریب خواتین، بچوں، بچیوں، ماؤں کے حقوق کی بات کرتا ہے، اس لیے منہاج القرآن کا بیشتر حصہ خواتین کے حقوق کی بات کرنے میں گزرا ہے۔ مذہبی جماعتوں میں پورے پاکستان میں منہاج القرآن پہلی جماعت ہے جس نے مذہبی جلسوں کے اندر اس طرح برابری کے ساتھ خواتین کو بیٹھنے کی اجازت دی ہے۔ کسی اور مذہبی جلسے میں آپ یوں بیٹھ کر دکھائیں، نہیں بیٹھ سکتی۔ یہ منہاج القرآن کا دیا ہوا حق ہے آپ لوگوں کو اس دور میں، جو کسی اور جماعت نے نہیں دیا۔ بچوں کے حقوق کی بات کرتا ہے، تعلیم کی بات کرتا ہے، تربیت کی بات کرتا ہے، اخلاق کی بات کرتا ہے، حضور کی غلامی کی بات کرتا ہے، حریت کی بات کرتا ہے، غیرت کی بات کرتا ہے، رزق حلال کی بات کرتا ہے، ہر حرام کو چھوڑنے کی بات کرتا ہے، نماز پنجگانہ کی پابندی کی بات کرتا ہے، اپنی زبان سے گالی نہ دینے کی بات کرتا ہے، اپنی نگاہوں کو پاک اور صاف رکھنے کی بات کرتا ہے، ہر غیبت، حسد، چغلی کو چھوڑنے کی بات کرتا ہے، لوگوں کے لیے دلوں کو بڑا کرنے کی بات کرتا ہے، احترام انسانیت کی بات کرتا ہے، محبت کی بات کرتا ہے، نفرتوں کو ختم کرنے کی بات کرتا ہے، کفر کے نعرے نہیں لگاتا، لوگوں کو امت محمدی میں شریک کرنے کی بات کرتا ہے، گلے لگانے کی بات کرتا ہے۔ یہ منہاج القرآن ہے۔ یہ پیغام سمجھ آئے تو پھر اس قافلے کا حصہ بن جائے۔ تحریک منہاج القرآن جو راہ ہے، جو منہاج القرآن ہے، قرآن کا راستہ ہے، اس راہ پر چل پڑے، شیخ الاسلام کے سنگ ہو جائیں، شیخ الاسلام کے سنگی ہو جائیں، شیخ الاسلام کے ساتھ چلیں اس راہ پر، ان تمام منازل کی طرف جن منازل میں خیر ہے، جن منازل میں دین کا راستہ ہے، جو سوئے طیبہ لے جاتی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کی طرف لے جاتی ہیں، خیر کی طرف لے جاتی ہیں، جنت کی طرف لے جاتی ہیں، اور قرآن کا سبق سمجھاتی ہے، قرآن کا سبق پڑھاتی ہے۔ یہاں تک کہ شیخ الاسلام نے جب سیاست بھی فرمائی تو آپ کی سیاست بھی قرآن سے تھی، مگر قوم ہی قرآن سے بہت دور ہے، ان کو کہیں اور کی سیاست سمجھ آتی ہے، قرآن کی بات نہیں سمجھی، اس لیے قوم کا یہ حال ہے۔ اور جب تک قوم لوٹ کر پھر سے قرآن کی طرف نہیں آئے گی تو اس کی زبوحالی کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ یہ پیغام ہے آج کا، اور آخری پیغام، اپنے آپ کو قرآن اور قرآن کے علوم سے جوڑ لیں، اپنے گھروں میں، بچوں میں اس رشتے کو قائم کریں۔ والدین اس کی عادت ڈالیں گے تو بچوں میں عادت داخل ہوگی۔ اگر والدین خود نہ پڑھیں اور چاہیں کہ بچے پڑھیں تو بچے نہیں پڑھیں گے، تو نسلوں سے قرآن نکل جائے گا۔ اور اگر چاہیں کہ نسلوں میں قرآن قائم رہے، داخل رہے، تو کبھی اس کا دامن نہ چھوڑیں،
یہ بڑی قیمتی شے ہے. اللہ پاک جس سے ہم محبت کرتے ہیں، ہمارا مالک حقیقی، ہمیں پالنے والا، ہمیں پیدا کرنے والا، یہ اس کی نشانی ہے جو ہمارے درمیان موجود ہے. ہم خدا کو تو نہیں دیکھ سکتے لیکن اس کے کلام کو پڑھ سکتے ہیں. یہ صرف سوچ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہمارے پاس ہمارے مالک کا کلام ہے، اس کے بھیجے ہوئے خط ہیں ہمارے پاس، ہمارے محبوب کے خط ہیں ہمارے پاس. اس کو محبت سے پڑھا کریں. یہ باتیں ہیں جو ہمارے محبوب نے ہم سے کی ہیں، اس کیفیت سے پڑھیں گے تو پھر قرآن بھی آپ سے مخاطب ہوگا. آخر میں ایک بار پھر میں ان 5 روزہ دروس قرآن کے انعقاد پر تمام منتظمہ کو مبارکباد دیتا ہوں، اور تمام مہمانان گرامی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور تمام معزز شرکا خواتین و حضرات کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور آپ سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے، دنیا آخرت کی خیر کے ساتھ رکھے، شاد آباد رکھے، اور ہم میں ہماری اگلی نسلوں میں ایمان کی حفاظت فرمائے، اور ہم سب کو مرتے دم تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں رکھے. والسلام وما علینا الا البلاغ. دعا کی ساتھ ذکر آ گیا.